بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں ثناء اللہ خان. پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد جوانوں پر مشتمل ہے اور جوانوں کے لیے کوئی پچھلے 70 سال کے دوران کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن اور سمت نہیں ہے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تعلیم موجود ہے، لیکن ٹیکنیکل اور فنی طور پر اور دنیا میں جو جدید انڈسٹری آ رہی ہے یا جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس سے واقفیت نہیں ہے. موجودہ حکومت نے اس کو سیریس لیا اور 3 سال کا جب حکومت آئی تو ایک علیحدہ سے ایک وزارت بنائی گئی اور ایک معاون خصوصی تعینات کیا گیا، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ملک کے جو نوجوان ہیں جن کی آبادی 60 سے 70% کے درمیان ہے اور جو پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں اور جن کو ڈائریکشن دے کے پاکستان کو دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکتا ہے، اس پر کام شروع کیا گیا اور یوتھ لون کے حوالے سے 100 ارب روپے کا پروگرام لانچ کیا گیا. اسی پر ہم آپ بات کریں گے اور اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں آزاد کشمیر کے اور سیالکوٹ کے الیکشن پر اور اوورآل جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معاون خصوصی امور نوجوان عثمان ڈار صاحب. عثمان ڈار صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی ثناء اللہ صاحب. ڈار صاحب، آپ کو ایک یہ اسپیشل ٹاسک دیا پرائم منسٹر نے اور تحریک انصاف کی حکومت نے. 2019 میں آپ نے نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام شروع کیا 100 ارب روپے کا، لیکن 2 سال کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو جو اس کی لوگوں کو جو قرض ملا ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے اور مشکلات بھی ہیں، کافی ٹائم بھی لگتا ہے، لوگ قرض لینا بھی چاہتے ہیں اور اس میں حکومت سبسڈی بھی دے رہی ہے انٹرسٹ میں. وجہ کیا ہے کہ آپ پوری طرح اس کو ایکسپلائٹ کر نہیں سکے؟ سب سے پہلے جی ثناء اللہ صاحب، میں آپ کا ڈان نیوز کا شکر گزار ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جیسے آپ نے کہا، پاکستان کی جو 68% آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. ایک جنرل تاثر ہے کہ شاید کامیاب جوان پروگرام کسی قرضہ اسکیم کا نام ہے، یا جس طرح آپ نے فرمایا قرض مل نہیں رہا. میں ویری کوئکلی آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آفس سنبھالتے سار جو پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے ذمہ داری دی نوجوانوں کے حوالے سے، ہم نے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام کیا. یہ مکمل ایک فریم ورک ہے جس کا پارٹ ہے کامیاب جوان ایز اے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام. تو وہ فریم ورک کیا تھا؟ اس میں ہم نے مین سٹریم مارجنلائز یوتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، وہ نوجوان جن کو ہم ایکول اپرچونٹیز نہیں دے پا رہے ہیں. بلوچستان کی بات کریں، انٹیریئر سندھ کی بات کریں، آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں، ایکس فاٹا جو مرجر سے پہلے تھا، ان بہت سارے ایریاز پیچھے رہ گئے تھے. پھر اسی طرح ہم نے سوشل پروٹیکشن کے اوپر فریم ورک میں کام کیا، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پہ کیا، اکنامک امپاورمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں جابس کی یا قرضوں کی. اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی یوتھ لیڈ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، اس کی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اس ملک کو اوپر لے جانے کے لیے جن مشکلات کا سامنا ہے وہ تھرو لیجسلیشن ہم دور کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ چیزیں تو اب تک ہو جانی چاہیے تھی، ہو چکی ہیں. میں اب آگے آ رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا ہم کیا کر چکے ہیں. تو پہلی دفعہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا، ہماری حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. پھر ہم نے کسی وش لسٹ کے اوپر کامیاب جوان پروگرام کا آغاز نہیں کیا تھا، ہم نے ایک نیشنل سطح کے اوپر یوتھ سروے کنڈکٹ کیا اور اس میں نوجوانوں سے مشاورت کی کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں، نوجوان ہماری حکومت سے کیا چاہتے ہیں، ہم اس پہ کام کریں. پھر ہم نے نیشنل انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈفرینٹ جو یوتھ لیڈ این جی اوز ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ ہم نے نشستیں کی اور ایک میسو کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کریں، جو کہ ہم نے 17 اکتوبر 2019 کو لانچ کیا. اور اس کے 3 کمپوننٹ تھے. پاکستان کے نوجوانوں نے کہا سب سے بڑی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی جابس کی، روزگار کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہماری حکومت کے جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے ایک بڑا چیلنج ہر سال جو 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں ان کے لیے جابس کے لیے ایک ماحول بنانا ہے. اور حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، ایسا انوائرمنٹ بنانا، آسانیاں پیدا کرنا جس سے نوجوان کو روزگار مل سکے. دنیا کی کوئی بھی حکومت ثناء اللہ صاحب 20 لاکھ نوکریاں سرکاری ہر سال پیدا نہیں کر سکتی. پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے امپاور کرنا ہے. تو امپلائمنٹ سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی، جس کے لیے ہم نے یس یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم انڈر کامیاب جوان آغاز کیا. 100 ارب جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں سے تقریباً 20 ارب روپے کے قریب نوجوانوں کے اپرووڈ ہو کر 15 ارب کے قریب آپ کہہ لیں تقسیم ہو چکے ہیں، اکراس پاکستان ہو چکے ہیں. نہیں سر، اور دیکھیں آپ نے بات کی کہ انٹیریئر سندھ، بلوچستان کی اور فاٹا کی، آپ کا ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے
کہ جو 70% اماؤنٹ ریلیز ہوئی ہے اس 15 ارب کی وہ پنجاب میں ہوئی ہے، 11 ارب 28 کروڑ روپے، سندھ میں 2 ارب 33 کروڑ روپے، اور سندھ حکومت نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے، اور پنجاب کے جو جہاں پر انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں یا جہاں پر ووٹر ہیں وہاں زیادہ یہ یوز کیا ہے جہاں ان کی حکومت ہے۔ کے پی کے کو بھی آپ نے نظر انداز کیا، 1 ارب سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اسی طرح جی بی میں صرف 2 کروڑ روپے، بلوچستان میں 11 کروڑ کے قرضے جاری ہوئے ہیں۔ تو آپ کی بات سے اس میں کنٹراڈکشن لگ رہی ہے، یا لوگ وہاں کے قرض لینا نہیں چاہتے؟ ہاں میں دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کیا یہ ڈیٹا قوم کے سامنے رکھا ہے، اور یہ آپ نے جو بھی فگرز دی ہیں میرے آفس نے یا میں نے خود آپ کو یہ فگرز دی ہیں چونکہ ہمارا یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ جو لانچ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں اب اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں پنجاب سے کتنی اپلیکیشنیں تھیں، جتنی اپلیکیشنیں اگر ہمیں 12 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں تو اس میں سے 8.5 لاکھ ہیں ہی پنجاب سے، تو ان 8.5 لاکھ کے اگر آپ تناسب میں دیکھیں تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 70% یا 60% آپ کا لون، کتنے ارب آپ نے بتایا ہے؟ 15 ارب سے زیادہ ہے جو پنجاب میں کہہ رہا ہوں، پنجاب میں 11 ارب، تو وہ اپلیکیشنز کی بنیاد پہ ہے۔ سندھ میں جتنی اپلیکیشنز آئیں اس بنیاد پہ 2 کچھ ارب ہے، ہمیں تقریباً 12,000 کے قریب پورے بلوچستان سے اپلیکیشنز آئیں۔ اب ہم ایک نئے سسٹم سے جا رہے ہیں کہ وہاں اپلیکیشن کیسے کلیکٹ کرنی ہے، جب تک لوگ اپلائی نہیں کریں گے ثناءاللہ اعظم ہم دیں گے کیسے؟ تو 12,000 میں سے جو کوالیفائی کر رہا تھا، دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ لونوں کی یا قرضے کی بندر بانٹ جو ہے نا، یہ جو جوان پروگرام ہے یہ آپ کے پاس ماڈل کون سا ہے؟ کس خود ہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بزنس کرنا ہے؟ ہاں یا جس طرح بلوچستان میں جو چیزیں ہیں جہاں اپرچونیٹیز ہیں اس کے حساب سے؟ دیکھیں میں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ بھی کرے گا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کامیاب جوان پروگرام کے اندر جو قرض ہیں یا تینوں اس کے ایز ہیں اس کی بندر بانٹ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کون ہے اور اپوزیشن کا کون ہے۔ یہ نوجوان سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور اس کے بعد ان کی جو وابستگی ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی خاص ہدایات ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو میرٹ بیس کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، صاف اور شفاف طریقے سے آگے لے کے بڑھنا ہے۔ آپ کوئی ایک شخص، میں آپ سے کہہ رہا ہوں 21 پارٹنر بینک ہیں ہمارے، آپ کوئی ایک ایسا نوجوان نہیں لا سکتے جس کو عثمان ڈار کی سفارش پہ الحمدللہ کوئی لون ملا ہو۔ کوئی ایسا بینک آپ کو لے آئیں جنہوں نے کہا ہو کبھی ہمیں عثمان ڈار نے کال کیا کہ اس کو پیسے دیں، یا ہمارے کسی منسٹر نے کی ہے، یا MNAMPA وزیر مشیر نے کی ہے، سب کو میرٹ پہ مل رہا ہے۔ انٹرویو ہم اسٹوڈیو میں کریں گے اور لوگوں کی کال لیں اور ان سے پوچھئے گا کہ آپ کو کسی MNAMPA کی سفارش کی ضرورت پڑی، آپ کو رشوت دینی پڑی؟ اگر آپ کہیں گے میں آپ کے سامنے ابھی ٹیلی فون کال کر دوں گا، ادھر ڈیٹے سے آپ اپنی مرضی سے پورے پاکستان میں کال ملائیں اور آپ پوچھیں لون لینے والے سے کہ اس کے کیا حالات ہیں۔ لیکن ایک آپ نے سوال کیا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو اس کی جو سب سے پہلی ہے عمر کی حد ہے، 18 سال سے لے کے 45 سال تک کے جو پاکستانی ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 400 سے زیادہ بزنس پروپوزل تو ہم نے کامیاب جوان .gov.pk کی ویب سائٹ پہ خود ڈالے ہیں، ود ان کی جو کیلکولیشنز ہیں بزنس فیزیبلٹیز ڈالے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جو SME سیکٹر ہے ہمارا، ایگریکلچر سیکٹر ہے، مینوفیکچرنگ ہے، سروس سیکٹر ہے، کوئی بھی ایسا کاروبار ثناءاللہ صاحب جس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے غیر قانونی نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے ID کارڈ ہولڈر ہیں، آپ کو لون ملے گا، آپ کو کرنا یہ ہے۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو اتنا زیادہ آپ نے کام کیا ہے، یہ بزنس پلان بھی ڈال دیے، پھر مور دین 50% جو اپلیکیشن ہے ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ 3-4 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ دیکھیں ثناءاللہ صاحب یہ ہے کہ 2.5 لاکھ بندے تو غلط عمر بتانے سے ریجیکٹ ہو گئے۔ ہماری 45 سال کی ایج بریکٹ تھی، نادرا کا فلٹر لگا ہوا ہے اس پروگرام میں، اپلیکیشن پہلے نادرا میں جاتی ہے، اس میں ایج چیک کی جاتی ہے، بلیک لسٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے۔ کون بھیجتا ہے یہ ڈائریکٹ سسٹم سے کامیاب جوان ہم جب آپ اگر میں ایز عثمان ڈار کامیاب جوان .gov.pk پہ جا کر اپلائی کرتا ہوں، وہ اپلیکیشن کی ایک کاپی سیدھی جاتی ہے نادرا میں، پھر نادرا سے ویریفائی ہو کر دوبارہ ہمارے سسٹم میں آتی ہے اور پھر بینکس میں جاتی ہے، ڈائریکٹ بینکس میں نہیں جاتی۔ کچھ یہ بھی وجہ ہے کہ 15-20 دن نادرا بھی لگاتا ہے ویریفیکیشن کرنے میں، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک ہے یا ڈائریکٹ بینکوں کے پاس ایک سسٹم ہو ادھر ہی جائے؟ نہیں دیکھیں یہ طریقہ اس لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے بوجھ کم کیا ہے بینکوں سے۔ ہم نادرا الحمدللہ ہمارا زبردست ادارہ ہے اور بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ دیکھیں اب 2.5 لاکھ لوگوں نے کیا،
اب میری عمر تھی لیٹس سے 46, میں نے کیا کیا, 1 سال بیک ڈیٹ میں جا کے سسٹم میں اپنی اچھا یہ ہائیسٹ ریجیکشن ریٹ اس میں ہے 2.5 لاکھ کی وجہ سے ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ دیکھیں جی, سیکنڈ یہ تھا کہ ویڈیو ان کی آڈیو کالز ریکارڈ کی جا رہی تھی, بینکس ان کو کال کر رہے تھے. اب میجورٹی میں سیکنڈ نوجوانوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں قرض دے دیں, ہمارا پیسہ اپروو کر دیں, ہم بعد میں سوچیں گے ہم نے کاروبار کیا کرنا ہے. تو ہمیں صرف وہ مقصد, جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, یہ گرانٹ نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان, وزیر اعظم عمران خان ان کو آسان شرائط پر قرض کے طور پہ پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کاروبار کر کے واپس کر سکیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قرض کے بوجھ تلے دب جائیں, پیسے لے کے کسی اور جگہ انویسٹ کر دیں, کوئی اپنا پچھلا قرض اتار دے, کوئی بیٹے کی یا بھائی کی شادی کر دے. تیسری چیز سن لیں ذرا, تیسرا کیا ہوا عثمان اللہ صاحب, وقفے سے پہلے میں کلوز کر لوں. دیکھیں تیسری چیز یہ ہوئی کہ گھر میں بڑے کو پیسے چاہیے تھے, والد کو, بڑے بھائی کو, وہ ایج پہ پورا نہیں اترتا تھا, اس نے اپنے چھوٹے بہن یا بھائی سے قرض اپلائی کروا دیا. جب انٹرویو کے لیے ہم نے کال کی تو بیک گراؤنڈ سے باقاعدہ بڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, چونکہ انٹرویو پروسیس ہم نے ٹیلی فونک رکھا تھا کہ آپ اس بات کا یہ جواب دو, اس بات کا یہ جواب دو. ایپلیکینٹ کو نالج نہیں تھا بزنس کا, تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے ریجیکشن کی. چوتھی جو آخری وجہ میں بتا رہا ہوں, چونکہ ہم نے ٹیلی فون کال کرنی تھی ایپلیکینٹ کو اور بہت سارے ایپلیکینٹس نے فون ہی نہیں اٹھایا, تو 3 دفعہ انہوں نے کال کی بینکس نے, اگر بی او پی نے, نیشنل بینک نے یا ایچ بی ایل نے ایکس وائی زی کو کال کی اور انہوں نے شاید ان نون نمبر کے نہیں اٹھایا. تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میں کوشش اب کر رہا ہوں اسے ریویو میں ڈال کر, اور جو ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام بھی آ رہا ہے, جن لوگوں نے 5 لاکھ تک اپلائی کیا تھا, ہم اس کو کامیاب پاکستان سے بھی انشاءاللہ کریں. ٹھیک ہے ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ عثمان ڈار صاحب اور ان کی ٹیم ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہی ہے اگست کے دوسرے ہفتے میں 1.6 ٹریلین کا, اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی عثمان ڈار صاحب, آپ بات کر رہے تھے ریجیکشن کے حوالے سے, لیکن ایک چیز مجھے اور بتائیں, کیونکہ اس میں آپ انٹرسٹ پہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے, سبسڈی دے رہی ہے, تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کم یہ جاری ہونے کی کہ فائنانس منسٹری آپ کو ایک خاص لیمٹ تک پورے سال کے لیے ایک سبسڈی کی رقم دے دیتی ہے, اس سے زیادہ آپ قرض جاری نہیں کر سکتے, اسی کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ؟ نہیں, ایسا یہ بھی وجہ نہیں ہے, لیکن کچھ ہمارے نوجوانوں نے تھرو سوشل میڈیا اور مختلف میڈیا ذرائع سے مجھے میسیجز بھی آئے کہ یہ چاہتے ہیں ہمیں بلا سود قرض بھی دیا جائے, اسپیشلی جو 5 لاکھ روپے تک لوگوں نے لون اپلائی کیا, اور ہمیں سب سے زیادہ اپلیکیشنیں آئیں بھی 10 لاکھ سے نیچے کی تھیں. ویسے یہ اسکیم 1 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک کی ہے, جس کو ہم اگست میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ سے 5 کروڑ تک کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے شرائع کمپلائنس جو ہے اس کو بیچ میں لے کے آئے. یہ 5 کروڑ تک تو جائے گی, اس میں ایس ایم ایز بھی آ جائیں گے؟ ہاں, ایس ایم ایز اور آپ کا سارے اسمال میڈیم انٹرپرائزز آ جائیں گی, مینوفیکچرنگ آ جائے گی, ایگریکلچر سیکٹر آ جائے گا. تو ایک تو خوشخبری میں آپ کے چینل سے یہ دے رہا ہوں کہ ہم 5 لاکھ تک انٹرسٹ فری لون لانے جا رہے ہیں. کامیاب جوان سے بھی ہوگا بینکوں کے ذریعے, اور کامیاب پاکستان جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا 9 اگست کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بڑا زبردست اس کو ڈیزائن کیا ہے, اور ہماری ٹیم الحمدللہ پوری طرح تیار ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جو 4 چیزیں کامیاب پاکستان میں ہوں گی, ایک 5 لاکھ تک انٹرسٹ فری لون جس میں کامیاب کسان, کامیاب کاروبار, اور کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن, کسان لون ہوگا جو 1.5 لاکھ روپے کی پہلی ایک فصل پہ, پھر دوسری فصل پہ, اس طرح پھر ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک گھر میں ہم دے رہے ہیں جس سے نوکری ملے گی, جس سے جاب کریشن ہوگی. پھر اسی طرح لو کاسٹ ہاؤسنگ میں جو مسائل آ رہے تھے تیزی سے آگے بڑھنے میں, اس کو دور کیا ہے شوکت ترین صاحب نے. وہ 20 سے 25 لاکھ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی تیار رہے, ان کو گھروں کے لیے آسان شرائط پہ قرض ملے گا. اور چوتھی چیز تھی ہیلتھ کارڈ, ایک ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. ہم نے ایک احساس نے جو سروے کیا ہے پورے ملک میں, احساس کا ہم نے ایک ٹیئر اٹھایا ہے جس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 30 سے 40 لاکھ پاکستانی ہوں گے, اور ان کے اوپر ہم کام کرنے جا رہے ہیں. بینکس جو ہیں وہ ہول سیل ماڈل کے طور پر پیسہ دے دیں گے ایم ایف آئیز کو. یہ بات آگی دیکھیں, مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کو. میں اسی پہ آتا ہوں, بینکوں پہ آتا ہوں. ماضی میں بھی یہ پروگرام لانچ ہوئے تھے
ناکام ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بینک رسک لینے کے لیے خاص کر چھوٹے قرضوں کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1.6 ٹریلین کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اور کرنٹ ایئر جو شروع ہوا ہے 1 جولائی سے، اس میں کیونکہ سبسڈی دینی پڑے گی، بینک نے انٹرسٹ کے بغیر قرض نہیں دینا، آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی، سبسیڈائز کرنا پڑے گا۔ سبسڈی تو رکھی ہوئی ہے، کتنی سر رکھی ہے اس سال؟ 10 ارب تو پہلے ہی رکھی ہوئی ہے ہم نے سبسڈی، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سال بننی بھی اتنی ہے تقریباً، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور ہم سپلیمنٹری گرانٹ بھی لا سکتے ہیں 6 ماہ کے بعد، جیسے دسمبر میں ریویو ہوگا۔ 1.6 میں سے پہلے سال میں کتنا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو ٹارگٹ ہوگا کہ کم از کم بھی 100-150 ارب تو ہم فوراً انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ 100-150 ارب کے لیے 10 ارب کافی ہیں سر، سبسڈی دینی ہے نا، ہم نے بانٹنی نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ سپلیمنٹری گرانٹ کے جو ہے وہ لے کے آ سکتی ہے بجٹ میں، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ نے ابھی ایک بولا جی کہ ماضی میں بھی ایسے پروگرام آئے اور وہ ناکام ہوئے، پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں یہ کلیم کر رہا ہوں اس طرح کا پروگرام پہلے آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یوتھ لون کے پروگرام آتے رہے، دیکھیں یوتھ لون کے جو پروگرام ہے وہ تو بینکوں کے ساتھ ماڈل چل رہا تھا۔ اگر میرے جو ہم کامیاب جوان پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بینکوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آڑے آیا ہوا تھا ہمارے، اور 2 سال ہمیں لگے بینکوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہوئے۔ وہ چھوٹے لون تقسیم نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس میکانزم ہی نہیں ہے، جو ان کا رسک مینجمنٹ سسٹم ہے جو لون اپروو کرتے ہیں، اس میں سے نکلنا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نے تو پھر بھی زور لگا کر 20% 100 ارب میں سے 20 ارب تو کہہ لیں تقسیم کر دی ہیں۔ 1 سال پورا کرونا میں ضائع ہوا ہے، پچھلے سال کوئی کامیاب جوان پہ کام نہیں ہو سکا، لاک ڈاؤن تھا، بینکس کام نہیں کر رہے تھے، نوجوانوں نے بھی پیسے لینے سے معذرت کر لی جی، پتہ ہی نہیں کاروبار بند ہے، بزنس ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، وہ پورا 1 سال ہمارا ضائع ہوا ہے۔ یہ کامیاب پاکستان پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سمجھے نہیں، اب بینک بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنے بزنس ماڈل کو چینج تو کر سکتے ہیں لیکن وہ بزنس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پاکستان میں بینکوں کا ایسا رول ہی نہیں ہے۔ میں ایز بی او پی بینک یا ایچ بی ایل بینک یا نیشنل بینک یا ہیبر بینک کیا کروں گا؟ میں ایک لم سم اکٹھی اماؤنٹ اخوت کو، این آر ایس پیز کو، کشف کو، جو ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کو دے دوں گا۔ گورنمنٹ بیکنگ گارنٹیز ہیں ان کے پاس، گورنمنٹ ہم ان کو بیک کر رہے ہیں، سارا سبسیڈائز ہم کر رہے ہیں، انٹرسٹ فری کا جتنا گیپ ہے وہ گورنمنٹ ادا کر رہی ہے۔ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جیسے میں نے کہا لائک قوت، این آر ایس پیز، ان کا مائنڈ سیٹ ہے پیسے دینے کا، چھوٹے قرضے دینے کا۔ آج سے پہلے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کسی نے بھی اس ماڈل پہ کام نہیں کیا جو شوکت ترین صاحب نے ڈیزائن کیا ہے، ہماری فائنانس منسٹری نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس لیے میں اس کا کریڈٹ وزیر خزانہ کو دینا چاہوں گا۔ دیکھیں پرائم منسٹر نے ہمیشہ ایک ویژن دیا فلائی ریاست کا، تو کامیاب پاکستان فلائی ریاست کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویژن ثابت ہوگا جس میں سے ہم لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ سٹائپنڈ دیتے رہے 2,000 3,000، وہ کاروبار نہیں کر رہے، وہ جاب نہیں حاصل کر رہے، وہ تو ساری زندگی بیچارے لگے رہے گے۔ ایک اور ایشو ہے جو نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ یہاں پر آپ قرض ان کو دے دیتے ہیں، ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، جو آپ ٹریننگ کی بات کر رہے تھے۔ میں خود باہر ملکوں میں جا کے ٹریننگ کی ہے، ٹرینر بھی رہا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو بیسکلی چائنا ہمیں آفر کرتا ہے ٹریننگ کے لیے، اور اس قسم کے بزنس ہیں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ اس ماڈل پہ کیوں نہیں گئے کہ لوگوں کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص کر ٹیکنیکل سائڈ پر، ان کو چائنا ہے یا کوریا ہے یا تھائی لینڈ ہے، اس قسم کے ملک جہاں پر اسمال انڈسٹری نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے اور وہاں موجود ہے، اور سارے لوگ جتنا بھی آپ خود بزنس مین ہیں، سیالکوٹ سے تعلق ہے، موسٹلی ہمارا بزنس مین ایس ایم ای سیکٹر تمام یہ چیزیں چائنا سے یا ان ملکوں سے لے کے آتا ہے۔ تو کیوں نہیں پاکستانی نوجوان یہاں پہ یہ چیزیں بنا سکتا؟ ان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے چائنا یا باقی ممالک سے بات کی ہے کوئی کہ ہمارے نوجوانوں کو ہر سال 10,000 کو 50,000 کو آپ ٹرین کریں؟ دیکھیں میں نے تو مختلف ممالک کے یہاں ایمبیسیڈرز کو بھی ملا ہوں، سفیروں کو ملا ہوں، اور انٹرنیشنل جو ہمارے یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہیں، چائنا میں ہماری پوری ٹیم گئی، وزٹ کر کے آئی ہے، پورا ایک وزٹ تھا۔ اس طرح دنیا بھر سے جہاں سے ہمیں انویٹیشنز آتے ہیں نوجوانوں کے پروگراموں میں، وہاں ہماری نیشنل یوتھ کونسل جو پہلی دفعہ پاکستان میں بنی ہے وہ بھی نمائندگی کر رہی ہے۔ میں ثناء اللہ صاحب 2 مزید پروگرام جو کامیاب جوان کے ہیں وہ آپ کے نوجوانوں کے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قرضے اسکیم پہ بات ہو گئی،
اس میں 20% ہم اچیو کر چکے ہیں. باقی 80 ارب روپے جو کامیاب جوان کے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں آپ دیکھیں گے وہ بھی تقسیم ہو جائیں گے. یہ 100 ارب روپے 2023 تک رکھے گئے تھے, اور اب ماشاءاللہ بینکس جو ہیں نا وہ پوری طرح اس اسکیم کو سمجھ چکے ہیں کامیاب جوان کو, اور وہ بڑی تیزی سے لون دے رہے ہیں. جون کے مہینے میں صرف 4.5 یعنی کہ 4.5 ارب روپے تقسیم کیے گئے نوجوانوں میں ایک ماہ میں. دوسرا نوجوانوں نے جو سروے میں ہمیں ڈیمانڈ دی تھی وہ تھی ٹیکنیکل ایجوکیشن. وہ کہتے تھے ہمیں ہنر سکھایا جائے. تو الحمدللہ 2 لاکھ نوجوانوں کو کامیاب جوان پروگرام سے ہنرمند, جو کہ ہماری ایجوکیشن منسٹری میں چل رہا ہے, میں شفقت محمود صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں. نیفٹیک ادارہ جو ان کی منسٹری میں آتا ہے, ان کے تعاون سے چیئرمین نیفٹیک جو ہیں جوید حسن صاحب, ان کی پوری ٹیم بڑا زبردست انہوں نے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا, اور پہلی دفعہ اسکلز فار آل کی ٹاسک فورس پرائم منسٹر عمران خان نے بنائی. اس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں ان 2 لاکھ لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, اور 50,000 نوجوانوں کو. ایک سیکنڈ دیجیے گا, نیڈ بیس یہ ٹریننگ ہے, نیڈ بیس ہے, یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے. نوجوان سلیکٹ کر رہے ہیں ہم اس ادارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, یہ کورس سیکھنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ ان کو اسکل اسکالرشپس دے رہی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں پہلی دفعہ اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ہائی اینڈ ہائی ٹیک اسکل اسکالرشپس دی ہیں 1.25 لاکھ روپے کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیں, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, مشین لرننگ, ان سب چیزوں میں الحمدللہ سائبر سیکیورٹی کے اوپر ہمارے نوجوان ٹریننگ لے چکے ہیں. سکسیس سٹوریز آ رہی ہیں, ڈالرز میں پیسے کما رہے ہیں. اب ہم اس کو انہینس کرنے جا رہے ہیں, اس کی تعداد بڑھا رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کو 5 لاکھ پہ لے کے جائیں. امپلائبلٹی جو ہے, جو روزگار ملنے کی, وہ 80% ہے ٹریننگ کے بعد, رائٹ وے لوگوں کو مل رہا ہے. اس کا ماشاءاللہ بجٹ بڑھانے جا رہے ہیں. تیسری چیز نوجوانوں نے انگیجمنٹ کی, پولیٹیکل انگیجمنٹ, سوک انگیجمنٹ. نوجوانوں کا گلہ تھا ہمیں سنا نہیں جاتا, ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے نیشنل یوتھ کونسل بنائی, پھر اس کے بعد جو کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں اہم ٹائیگر فورس جو کہ ایک رضاکارانہ فورس تھی, اس کو بھی کرٹیسائز کیا گیا, کرٹیسائز کیا گیا. وہ بھی بہادر نوجوان تھے, رضاکارانہ کام کر رہے تھے. بتا دیں 1.6 ٹریلین 2 سال آپ کے پاس رہ گئے ہیں, جو 2 سال میں آپ 15 ارب بڑی مشکل سے آپ وہ ڈسبرس کر سکے. یہ 1.6 ٹریلین کا ٹارگٹ 2 سال میں کیسے؟ دیکھیں پہلے تو یہ 1.6 ٹریلین جو ہے اوور 7 ایئرز ہے, نیکسٹ 7 ایئرز میں ہوگا. پہلے 2 سالوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم 150, 200 ارب, 300 ارب ہماری پوری کوشش اینولی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور 2023 تک ہماری, تو میری اگر کوشش ہوگی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 500 ارب تقسیم کر دوں 2 سالوں میں. اب ہوگا کیا, اب بینکس 10 ارب 20 ارب ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. تقریباً 22 کے قریب آپ کے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جو SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ہم رجسٹرڈ اداروں کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں, ہم کسی ایسے ادارے کے ساتھ کام نہیں کریں گے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن جو رجسٹرڈ نہیں ہے, جس کی کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک نہیں ہے. اینڈ آف دیٹ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ ہم نے یلو کیپ سکیم کی طرح بندر بانٹ نہیں کرنا ہے کہ اپنوں کو نواز دو, وزیر مشیر کے رشتہ داروں کو دے دو, حلقوں میں دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو. یہ انشاءاللہ تعالی ضرورت مند تک ملے گا, اور ہمارا مشن ہے کہ کامیاب پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ہر صوبے کے, ہر ضلع کے, تحصیل کے, شہر کے, گاؤں کے پاکستانیوں کو کامیاب کرانا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد بات کریں گے آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے, جس میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی, اور سیالکوٹ کے الیکشن میں عثمان ڈار صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا. یہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عثمان ڈار صاحب, آزاد کشمیر کا الیکشن ہو گیا, آپ نے کامیابی حاصل کر لی, اور سیالکوٹ میں بھی آپ نے نون لیگ کی جو ایک ہمیشہ سے سیٹ تھی وہ بھی آپ نے جیت لی, اور اب آپ سندھ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, ہمارے پرائم منسٹر نے, کہ اب وہ سندھ میں جائیں گے اور وہاں پر جلسے بھی کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پنجاب میں سب ٹھیک ہو گیا ہے, پنجاب میں گورننس ٹھیک ہو گئی ہے, پنجاب میں آج بھی بیوروکریسی کو اس جہاں آپ دفتر میں بیٹھے ہیں جس بلڈنگ میں, یہاں سے چلایا جاتا ہے, ایک DC بھی یہاں سے تبدیل ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کے کام یہاں سے ہوتے ہیں, آج بھی لاہور کے جتنے پروجیکٹ ہیں یہاں میٹنگ ہوتی ہیں. تو کس طرح آپ سندھ میں جانا چاہ رہے ہیں جب پنجاب ہی آپ سے ابھی تک گورننس بہتر نہیں ہو سکی؟ دیکھیں ثناء اللہ صاحب, ایک تو ریکارڈ کا حصہ ہمیں ایک سٹرگلنگ مشکل اکانومی ملی تھی, 2-2.5 سال
تقریباً 3 سال لگے ہمیں ایک ڈائریکشن پکڑتے. پچھلے 4-5 ماہ میں ایک اکنامک ریوائول ہوا ہے پاکستان میں. آپ کی اکانومی نے ریوائیو کیا ہے اور اس کے معیشت کے اشاریے درست سمت میں ہیں. آپ کے سامنے مختلف انڈسٹریز کو دیکھ لیں. اب بہتری کی طرف پاکستان جا رہا ہے. پھر یہ کامیاب پاکستان احساس پروگرام, کامیاب نوجوان, یہ جو جوان پروگرام ہے اور مختلف اور جو ہمارے دیگر پروگرام چل رہے ہیں, اس کے ثمرات اب لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. سارا سسٹم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ درست کرنے کے لیے, چیزوں کو ٹریک پہ لانے کے لیے, اگر میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کروں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہاں ہے 50 لاکھ گھر, زمین کے معاملات سیٹل کرنے کے لیے جس طرح کی قانون سازی چاہیے تھی, جس طرح کی نظام میں چینجز چاہیے تھے, وہ 2 سال لگے ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے. اب گھر تعمیر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب کشمیر الیکشن, پچھلے سارے بائی الیکشنز بھی دیکھ لیں, ٹی وی کے اوپر کہا جاتا تھا جی پاکستان تحریک انصاف بائی الیکشن ہار گئی ہے. پہلے تو سوائے کراچی کی سیٹ کے یا ایک نوشہرہ میں جو مسئلہ ہوا ہمارے گھر کے اندر ہی جو ایشو تھا, باقی تو ساری اپوزیشن کی سیٹیں تھیں جو الیکشن ہوا. اور ہم نے پنجاب میں وزیر آباد کی سیٹ ہارے لیکن 21,000 سے ہمارا ووٹ بینک اوپر گیا. ڈسکا کی سیٹ جو پہلے سے نون لیگ کی تھی وہ ہم ہارے لیکن پہلے سے 34,000 ہمارا ووٹ بینک اوپر گیا. اسی طرح وزیر آباد میں بھی وہ نون لیگ کی سیٹ تھی. خوشاب کی سیٹ نون لیگ کی سیٹ تھی, 7,000 ووٹ بینک اوپر گیا. میں وہی بات سیالکوٹ سن لیں آپ مجھے, نہیں آپ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کے پی کے میں ہر 2 مہینے بعد 2-3 وزیروں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے, دیکھیں پنجاب میں بھی یہی ہوتا ہے. تو پہلے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی پھر آپ سندھ جائیں گے. دیکھیں ثناء اللہ صاحب, میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار زبردست کام کر رہے ہیں تو ہمارا پنجاب میں ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی میڈیا کہہ لیں انگیجمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم لوگ یا ہمارے جو صوبے میں وزیر ہیں یا ہماری انفارمیشن کی جو منسٹر ہیں وہ زیادہ بات چیت کرتی ہیں, لوگوں کو وہ اس طرح نظر نہیں آتے ہیں یا اس طرح کی وہ شبازیاں نہیں کر رہے جیسے شہباز صاحب لانگ بوٹ پہن کے پانی میں اتر کے وہاں گھس گئے یہاں گھس گئے. نہیں سر, وہ بھی آج کل شوٹنگ کر رہے ہیں متحرک, وہ بڑی شوٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں وہ تو میڈیا نے اب مسالہ تو بیچنا ہوتا ہے نا, پھر وہ ان کی شوٹنگ کی کوئی پکڑ لی ہوگی فوٹیج. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب انتہائی ذمہ دار اور سنجیدگی کے ساتھ عوام کے پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہمارا ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے, ورنہ کیسے جا رہا ہے مجھے بتائیں. اگر ہماری پرفارمنس بری تھی یا مہنگائی جو بھی یہ بات کرتے رہے ہیں تو ہمارے لیے تو پچھلا ہی ووٹ جو لیا تھا کسی امیدوار نے وہی ریٹین کرنا یا اسے اتنے ووٹ لینا ایک چیلنج تھا. اگر دسکے میں ہم نے 60,000 ووٹ لیے تھے, مہنگائی تو 60 بھی لیتے تو سمجھ آتے جی یہ حکومت میں ہے تو حکومت کی مشینری ریاستی وسائل استعمال کر کے یہ اپنی عزت کم از کم ووٹ کے معاملے میں بچانے میں کامیاب ہوئے. تو ووٹ اوپر اس لیے جاتا ہے مہنگائی پہ, مہنگائی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں سر؟ دیکھیں بجلی کے مہنگے منصوبے کس نے لگائے؟ جو لوگ اشتہاری بن کے لندن بیٹھے ہیں, ملک کے اندر بجلی کے مہنگے منصوبے لگا کر سوچا ہی نہیں کہ بجلی کا ریٹ کیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں 3 مہینے تحریک انصاف کو 3 سال ہو گئے ہیں سر, تو ہم نے انہی کا میس جو یہی تباہی کر کے گئے اس کو ٹھیک کرنے میں 3 سال لگ گئے ہیں. وہ تو چلے گئے, آپ کے بھی انرجی کے 4 وزیر چینج ہو گئے ہیں, فائنانس کے 4 چینج ہو گئے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان ہمارے کپتان جو ہیں وہ کسی کی بھی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. نہیں سر, اس کا مطلب پوزیشن چینج نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے. دیکھیں کام صحیح تو کر رہے ہوں گے, بہتر کام کے لیے کوئی بہتر بندہ لایا جاتا ہے. آپ بعض دفعہ ٹیم میں سکور پوزیشن دیکھ کر سامنے کی ٹیم کا سکور دیکھ کر بیٹنگ آرڈر چینج کر دیتے ہیں. 5ویں نمبر والا 3رے پہ چلا جاتا ہے, 3رے کو آپ 6ٹے پہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہماری اسٹریٹجی ہے نا. لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا 2023 کا الیکشن ہمیں بھی پتا ہے, ہم نے پرفارمنس پہ لڑنے جا کر ہمیں پتا ہے ہم نے ابھی یہی وجہ ہے کہ اگلے 2 سال ہماری تمام تر توجہ گروتھ پہ ہے. ہم نے گروتھ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ کیا, گروتھ کو ہٹ کرنا ہے. ہم نے ہمارا ٹارگٹ پاکستانیوں کو ریلیف دینے کا ہے. نوجوانوں کا جو میں نے آپ کو کہا 20 سال ہر سال ہمیں جابس کی جو ضرورت ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ گروتھ والی بات تو اسد عمر شروع میں بیچارے کہتے رہے, ان کو فارغ کر دیا گیا, وہ یہی بات کہتے تھے. مجھے یہ بتائیں کس کو پتا تھا کہ کرونا آ جائے گا؟ اب مجھے بتائیں کرونا نے تو سپر پاورز کی اکانومی تباہ کر کے رکھ دی ہے. امریکہ کی اکانومی تباہ نہیں ہوئی, برطانیہ کی اکانومی تباہ نہیں ہوئی. چلے ان کو چھوڑیں, ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھیں کتنی اکانومی ان کی تباہ ہو گئی ہے. تو اس سچویشن میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی تو سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کی حالت تو قابل رحم ہے. پی ڈی ایم بنائی, دم توڑ گئی, بیساکھیوں پہ تھے. کم از کم آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ کیا حالات ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان اگر دانش مندی سے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور اسٹریٹجک ڈیسیژن نہیں لیتے جو کہ ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیا اور اکانومی تباہ کر لی. میں این سی او سی کی پوری ٹیم کو اسد عمر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آج بھی
پاکستان کے اوپر اس کے کرونا وائرس پینڈیمک جو انڈین ویریئنٹ آ چکا ہے اس کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایک تو آپ کے پروگرام سے میں پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ پوری کوشش کریں, جو سوشل ڈسٹینسنگ چاہیے, ماسک پہننا ہے, احتیاط کریں. یہ پھر ایک آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ گلی محلے کی سیاست کرتے ہیں, پریکٹیکل سیاست میں لوگوں سے ملتے بھی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ 3 سال کے دوران جو مہنگائی ہوئی ہے, بجلی کے ریٹ 6 روپے یونٹ اضافہ ہوا ہے جو بنیادی یونٹ ہے, گیس کے جو 200% انکریز آیا ہے, آپ چلے جائیں کوکنگ آئل اور گھی لے لیں 350 روپے پر کے جی ہے, آٹا کہاں 50 روپے سے بڑھ کے 80 روپے کلو تک آ گیا ہے, چینی دیکھ لیں. سر آپ مجھے بتائیں, لوگ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں, ہم سے تو پوچھتے ہیں, دیکھیے میں سب سے پوچھتے ہیں. ایک تو آپ کی پروگرام سے میں کہہ رہا ہوں, میں تقریباً ہر ویکینڈ پہ سیالکوٹ ہوتا ہوں, عوام میں ہوتا ہوں. کوئی ہمارا ایم منسٹر عوام سے چھپ نہیں رہا ہے. ہم سب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. ایک تو یہ جو اپوزیشن چورن بھیجتی ہے نا بیٹھ کے, یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو جاتے ہیں, میری جائیں سوشل میڈیا پہ, میری فیس بک پہ جائیں, ٹویٹر پہ جائیں, آپ کو میری پبلک گیدرنگ نظر آئیں گی, ہمارے دیگر لیڈرشپ کے پیجز پہ جائیں, ہم پبلک کا سامنا کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہے, فکر بھی ہے اور احساس بھی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, ہم کو, کہ عوام مشکل وقت سے گزرے ہیں. لیکن جن لوگوں کی وجہ سے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں وہ تو جا کے لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو سکانڈر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو آج بھی ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ہم اس ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور مہنگائی دیکھیں, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1 سال میں پوری دنیا میں انفلیشن ہوئی ہے. کیا برطانیہ میں انفلیشن نہیں ہوئی؟ آپ کے اگر ریلیٹیو رہتے ہیں انہیں پوچھیں, لنڈن میں جو گروسری آتی تھی 50 پاؤنڈ کی ویک کی, وہ 70 پاؤنڈ کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ US ڈالر میں پوچھیں, جو 50 سے 70 پہ ہوئی ہے, یہاں 50 سے 200 پہ ہوئی ہے. بڑا فرق ہے سر. آپ یورپ جاتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں کھانے پینے کی چیزیں 10-10 سال نہیں بڑھتی. دیکھیں ہم 2 مختلف چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں پہ آپ کسی اپوزیشن والوں کو لیں نا اپنے پروگرام میں, پچھلے 10 سال 12 سال جب ان کی حکومت رہی ہے, آپ کی ایگریکلچر گروتھ کیا تھی؟ 0.69%. 0.69%. آبادی کی گروتھ کیا تھی؟ 2%. 2% میں 10 سالوں میں ملک کی آبادی کہاں چلی گئی؟ اور وہ حکومتیں پیپلز پارٹی PMLN جن کے پاس زراعت کا شعبہ تھا, 0.69 سے گروتھ کی کراپ سیکٹر میں. یہ آ جاتے ہیں لائف سٹاک میں, جی ہم نے بڑی گروتھ کی ہے. کیوں؟ وہ حمزہ شباز دودھ کا کاروبار کرتا ہے, آٹے کی, چینی کے کارخانے ہیں ان کے, مرغی انڈوں کے یہ کام کر رہے ہیں. اپنے لائف سٹاک کے بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دی. کسان, غریب آدمی جس کا کراپ سے جڑا ہوا ہے, اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, اس میں کوئی فیسلٹی نہیں دی. یہی وجہ پاکستان کی زراعت تباہ ہو گئی, سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے, جو کہ کام نہیں ہوا 10 سالوں میں, آبادی بڑھ گئی, مہنگائی. ایک بات اور, یہ پلسز, دالیں, آپ کا یہ جو آئل ہے, یہ سارا تو ایڈیبل آئلز امپورٹ ہو رہے ہیں. ساری امپورٹ لیڈ اکانومی کے اوپر یہ جو گروتھ بتاتے ہیں جی 4.8 اسحاق ڈالر صاحب تباہ کر گئے ہیں. ایک آرٹیفیشل مصنوعی اکانومی کھڑی کی گئی ہے امپورٹ کے ساتھ. انڈسٹریل گروتھ لیڈ اکانومی گروتھ نہیں تھی PMLN کی. یہ وہ اثرات ہیں جو میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. 50% آپ کو انٹرنیشنل فناما کہہ سکتے ہیں, 50% پالیسی ڈیسیجن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. انشاءاللہ 2 سالوں میں, دیکھیں میری بات, اگلے 2 سال میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ کنٹرول کر کے جتنا نیچے لا سکتے ہیں لائیں. دوسرا یہ کامیاب پاکستان, کامیاب نوجوان پروگرام اور جو ہمارے احساس میں 1-2 پروگرام چل رہے ہیں, ان کے ذریعے ہم نچلے طبقے کو اٹھانے لگے ہیں اوپر. آپ مجھے بتائیں 5 لاکھ روپے اگر کسی کو مل جاتا ہے, یہ کیمرہ مین پیچھے کھڑا ہے وہ تو ابھی مجھے اشارہ کر رہا ہے کیمرہ مین جی کہ میں نے لینے ہیں, اس لیے کہ انٹرسٹ فری ہے, سود کوئی نہیں ہے. تو یہ بھائی میرا جب 5 لاکھ روپے لے گا, یہ کوئی چھوٹا موٹا کام تو کر لے گا. اگر ایک گھر میں ثناء اللہ صاحب بلیس سے آمدن تھی 30,000, ہمارے کامیاب پاکستان سے یا نوجوان کوئی لے کے کاروبار شروع کر دیتا ہے تو اس گھر کی آمدن 20-30 ہزار سے چلی جاتی ہے 50,000 پہ, تو وہ 20,000 کی جو امپاورمنٹ ہے وہ اس کو انشاءاللہ کھڑی کرے گی. دیکھیں پاورٹی مینز اپرچونٹی. غربت میں ایک موقع ہوتا ہے جو کہ حکومت دینے لگی ہے کامیاب پاکستان کی شکل میں, کہ آپ آئیں 5 لاکھ کے قرضہ لیں, گھر بنانا ہے گھر بنا لیں, سکل لینی ہے سکل لے لیں, 10 لاکھ تک کا آپ کا ہیلتھ کارڈ کوریج دے رہا. مجھے بتائیں جس غریب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے وہ تو بیچارہ اپنی جائیداد بیچنے پہ آ جاتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان ان کو ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, ہم غریب کو اٹھانے جا رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان کی تو ان سب نے بات کی. کس نے روٹی کپڑا مکان دیا اس ملک میں؟
مکان بھی پرائم منسٹر دے رہا ہے, روٹی کے لیے کاروبار کے لیے انٹرسٹ فری قرضے دے رہا ہے, کپڑے کے لیے قرضے پرائم منسٹر دے رہا ہے, موقع دے رہے ہیں ہم پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں تیار ہو جائیں, کامیاب پاکستان پروگرام آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی ان کی کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین, عثمان ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ 1.6 ٹریلین روپیز کا پاکستان نوجوان پروگرام لانچ کرنے جا رہی ہے حکومت. اگست کے دوسرے ہفتے کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.